ایک کسی نے بہت پہلے سوال کیا تھا، جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو مسجد سے اعلان ہوتا ہے، جب بھی کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو مسجد سے اعلان ہوتا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اعلان نہیں ہوتا ہے۔ یہ سوال جو ہے کسی کا تھا اور کسی کا ہے، اس کا جواب جو ہے میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید آپ کو بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، آنے والا شخص یعنی جو بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ تو ابھی دنیا میں رہے گا، اس کے ساتھ ابھی بہت سارے مسائل، بہت ساری باتیں ہیں، تو لہذا اس کا اعلان ہو یا نہ ہو وہ خبر تو ہو ہی جاتی ہے، خبر تو ہو ہی جاتی ہے۔ چونکہ مرنے والے شخص کا اعلان مسجد سے اس لیے کیا جاتا ہے، مسجد سے اعلان اس لیے کیا جاتا ہے، اب یہ شخص دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، جا رہا ہے، لہذا ایک اطلاع بھی ہو گئی، خبر بھی ہو گئی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ دوسری سب سے اہم وجہ یہ ہے، خاص وجہ یہ ہے کہ دراصل اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میت کے اوپر جس جنازے میں 100 آدمی شریک ہو جائے، 100 آدمی کی جماعت جنازے کی نماز میں ہے، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 آدمی جنازے کی نماز کے لیے گویا کہ یہ سفارش کرنے کے لیے اللہ کے پاس گیا، اللہ سے سفارش کر رہا، مغفرت کی درخواست کر رہا ہے کہ اے اللہ اس شخص کی مغفرت فرما۔ اور جنازے کی نماز میں مغفرت کی دعا ہی دراصل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش یعنی 100 آدمی جو جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کے حق میں اس کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں، یعنی اس شخص کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے جنازے کی نماز میں 40 آدمی جنازے کی نماز میں شرکت انہوں نے کی، 40 آدمی انہوں نے شرکت کی، اور اسی حدیث پاک میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ شرک نہ کرتا ہو۔ بعض ایسے بھی ایمان والے ہیں جن کا ایمان بھی ہے اور ساتھ میں ایسا عمل بھی ہے جو شرکیہ عمل ہے، لہذا اس چیز کو ہم پھر کبھی بعد میں بتائیں گے، وہ اس میں تفصیل ہے۔ یعنی خالص مومن ہونا چاہیے، ایمان والا ہونا چاہیے، ملاوٹ والا مسلمان نہیں ہونا چاہیے، ایمان والا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر والا نہیں ہونا چاہیے۔ کفر اور شرک سے بظاہر بتایا کہ بظاہر کچھ لوگ ایمان والے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا کوئی ایسا عمل ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو اس کے عمل کو جو ہے بیکار یعنی ایمان کو ختم کر کے وہ کفر اور شرک کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خالص ایمان والا ہو، مخلص ایمان والا ہو، اور 40 آدمی جنازے کی نماز میں شرکت کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو ایک حدیث 100 کی ہے، دوسری حدیث 40 کی ہے، تو 40 ہو یا 100 ہو، بہرحال دونوں حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جنازے کی نماز میں جتنی بڑی تعداد ہوگی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مردے کے حق میں بہتر سے بہتر انشاءاللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ جب 40 پر یا 100 پر اگر مغفرت کے وعدے ہیں، مغفرت کا اعلان ہے، مغفرت کے لیے مغفرت کی خوشخبری ہے، بخشش کا پروانہ ہے، تو انشاءاللہ جن کے جنازے کی نماز میں 100، 200، 1000، 500، 10 ہزار، 1 لاکھ، کئی لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ان کی مغفرت میں کوئی شک آدمی کو نہیں کرنا چاہیے اور قیل قال نہیں کرنی چاہیے، جنازے کی نماز میں آئیے گیا تو کیا ہوگا۔ بہت سارے لوگ جو الٹی سیدھی بات بولنے لگتے ہیں، تو ایسا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ دیکھیے اتنا بڑا مجمع ان کے جنازے کی نماز میں تھا، اتنی بڑی جماعت تھی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو اچھا لفظ بولنا چاہیے، اچھی بات بولنی چاہیے، نہ کہ کوئی ایسا لفظ بولنا چاہیے پیسہ والا تھا تب نے اتنا آدمی چلا گیا ہے، مالدار آدمی تھا تب نے اتنا آدمی چلا گیا ہے، جی وہ آدمی جو ہے
کرمنل ٹائپ کا آدمی تھا، اس کے ابا کے جنازے میں یا اس کے امی کے جنازے میں لوگ نہیں جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو نا نہیں گیا ہے، تو ڈر کے مارے کتنا آدمی چلا گیا ہے، کوئی دکھلانے کے لیے چلا گیا ہے۔ اس طرح کے کوئی الفاظ نہ بولے، صرف آپ کو دیکھنا یہ ہے اتنی بڑی تعداد، اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی جماعت جنازے کی نماز میں ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردے کے حق میں بہتر فیصلہ فرمائیں گے، یعنی ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ تیسری حدیث جو ابو داؤد شریف، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس کے جنازے کی نماز میں مسلمانوں کی 3 صف ہو، یعنی 3 صف کم سے کم ہونی چاہیے، امام صاحب کو چھوڑ کر کے 3 صف ہونی چاہیے، 3 ہو یا 5 ہو یا 7 ہو یا 9 ہو یا 11 ہو، یعنی تعداد ہونی چاہیے۔ اگر 3 صف بھی اگر جنازے کی نماز میں ہو جاتی ہے، چھوٹی جماعت ہے تو 3 صف اس میں بنا لے۔ جیسے کچھ آدمی ہے 10 15 20 آدمی ہے تو کچھ آدمی کو پہلی صف میں رکھا جائے، پھر کچھ کو دوسری صف میں رکھی جائے، پھر جو ہے تیسری صف بنائی جائے۔ تو اس طرح جو ہے کم آدمی ہے پھر بھی 3 صف آدمی کو بنا لینی چاہیے اسی میں، اور زیادہ بڑی تعداد ہے تو پھر جتنی بڑی آپ جماعت کر لیں، لیکن تعداد ہونی چاہیے، یعنی جوڑا جماعت کی نہیں ہونی چاہیے، 3 5 7 اس طرح آپ آگے تک چلے جائیے۔ تو وہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ 3 صف اگر جنازے کی نماز میں ہو جاتی ہے تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں پر بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میت کی جنازے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر دونوں بات، اس سے پہلے جو ہم نے بات بتائی ہے اس میں اور اس میں بھی ہے تقریباً جو دونوں بات ملتی جلتی ہے، لیکن یہاں پر خاص طور سے جو ہے جنازے کی نماز پڑھنے کی، جنازے کی نماز میں شرکت کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ جتنی بڑی تعداد ہوگی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردے کے حق میں بہتر فیصلہ فرمائیں گے، یعنی ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ یہاں پر رک کر کے آپ لوگوں سے ہم درخواست کریں گے، محلے کے سارے لوگوں سے ہم درخواست کر رہے ہیں اللہ کے واسطے، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، دور کا ہو یا قریب کا ہو، جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، آپ جانتے ہیں کہ کسی مسلمان کا جنازہ ہے، آپ کو خبر ہے، آپ سہولت کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں، تو اللہ کے واسطے آپ اگر ایک دن کی مزدوری 1500 روپیہ جو آپ کماتے ہیں، مثال کے طور پر 1500 روپیہ کماتے ہیں، اگر آپ 1500 روپیہ کا نقصان گویا کہ آپ نہیں گئے کام پر، دکان بند کر کے چلے گئے، اتنی دیر آپ جنازے کی نماز میں جو گئے وقت لگا، اتنی دیر میں آپ کی دکان کی بکری جو ہے وہ کم ہو گئی، لیکن نہیں، آپ مت سوچئے کہ دکان کی بکری میری کم ہو گئی۔ آج ہم یا آپ کسی ایمان والے کی جنازے میں ہم شرکت کرتے ہیں، جاتے ہیں، انشاءاللہ آج نہ کل ہم اور آپ سب لوگوں کو مرنا ہے۔ آج ہم دوسرے کی جنازے میں شرکت کرتے ہیں، جاتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اس مردے کا فائدہ اس میں، یعنی جنازے کی نماز پڑھنے سے زیادہ بڑی تعداد سے مردے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ کل کو ہمارا اور آپ کا بھی نمبر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جنازے کی نماز میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ شریک کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اتنی بڑی جماعت کر دیں گے، لوگوں کو تعجب ہوگا کتنی بڑی جماعت ان کے جنازے کی نماز میں تھی۔ ہاں، وہی ایمان والے کے جنازے کی نماز میں بھیڑ ہوتی ہے، رہتی ہے، جو اپنی زندگی میں کسی کے جنازے کی نماز کو وہ جلدی بغیر کسی مجبوری کے، عذر کے، وہ جنازے کی نماز چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ جنازے کی نماز میں ہم جائیں، گرچہ ہمارا دنیا کا کوئی نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، کام چھوٹ جائے، دکان بند ہو جائے، کر دے ہو جائے، لیکن جنازے کی نماز میری نہ چھوٹے۔ تو اس طرح جو ہے جنازے کی نماز کو آدمی جو ہے اہتمام سے پڑھے۔ ہم تو اعلان میں، بلکہ محلے میں جتنی عورتیں مسئولات ہماری آواز کو لوگ سن رہی ہیں، ان لوگوں سے بھی درخواست کرتے ہیں، ایک مرتبہ کئی مرتبہ میں بول چکا ہوں، اللہ کے واسطے اگر محلے میں کسی آدمی کے جنازہ، کسی آدمی کے مرنے کی خبر مل چکی، اعلان ہو چکا ہے، تو آپ اپنے گھر میں جو مرد حضرات ہیں، لڑکا ہے، نوجوان لڑکا ہے یا چھوٹا بچہ جو جا سکتا ہے، بچہ لوگ ہے، اس کو، اور اسی طریقے سے مرد حضرات ہیں، ان کو بولیے، ان کو تاکید کیجئے کہ جنازے کی نماز میں جانا ہے۔ بعض لوگ وہ تو کوئی خاص آدمی تو تھا نہیں، ایسا تھا ویسا تھا،
ایسا تھا ویسا تھا کچھ نہیں بولنا، ہم نے شروع میں کہہ دیا ایمان والا ہے تو سب کچھ ہے، ایمان والا ہے، ایمان کی صفت بہت بڑی صفت ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ایک دوسرے مسلمان کے جنازے کی نماز میں خاص طور سے شرکت کرنی چاہیے۔ عورت تاکید کریں گی انشاءاللہ، وہ جنازے کی نماز میں ان کے مرد حضرات، ان کے گھر سے مرد حضرات جو لوگ جنازے کی نماز میں جائیں گے، ان کی تاکید پر، ان کے کہنے پر، ان کے بتانے پر، ان کی اطلاع پر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو، یعنی اس مردے کو تو فائدہ ہوگا ہی، اور جو جنازہ پڑھنے ہیں اس کا تو ان کو تو فائدہ ہوگا ہی، انشاءاللہ اس خاتون کو بھی، اس ماں بہن کو بھی ثواب ملے گا کہ ان کے بتانے سے، کہنے سے اور تاکید سے جو ہے یہ مرد حضرات جو جنازے کی نماز میں ہیں انشاءاللہ ان کو تو ثواب ملے گا ہی۔ اور جب وہ مرے گی، ان کا انتقال ہوگا، اس عورت کا انتقال ہوگا، اس خاتون کا جب انتقال ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس خاتون کے جنازے میں بھی اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیج دیں گے۔ آخری میں ایک بات اور اسی میں بتا رہا ہوں کہ جہاں ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، ایک دعا یہ بھی مانگنی چاہیے، اے اللہ میرا ایسے دن میں، ایسے وقت میں میرا انتقال ہو، میرا ایسے دن میں، ایسے وقت میں میرا انتقال ہو کہ زیادہ سے زیادہ میرے جنازے کی نماز میں لوگ شریک ہو جائیں، یعنی میرے جنازے کی نماز میں بڑی تعداد ہو، بڑی جماعت ہو۔ اس کی بھی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ جب میرا انتقال ہو تو میرے جنازے کی نماز میں زیادہ سے زیادہ لوگ پہنچ جائے، اے اللہ ایسے دن میں یا ایسے وقت میں میرا انتقال ہو کہ میرے جنازے کی نماز میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہو جائے۔ اس لیے کبھی بتایا، ابھی چند سال پہلے جو کرونا کا معاملہ تھا، معلوم ہوا کہ 4 آدمی جا رہے ہیں، 10 آدمی جا رہے ہیں۔ دیکھیے باوجود ہے کہ لوگ جانتے بھی ہیں، سب کچھ کے باوجود بھی حالات ایسے تھے کہ اس میں چاہنے کے باوجود بھی لوگ نہیں جا پائے۔ لیکن ابھی اس طرح کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، جب بھی خبر ملے کہیں بھی ہو، اگر آدمی سہولت سے پہنچ سکتا ہے، تھوڑا خرچہ کر کے، تھوڑا وقت دے کر کے اگر آدمی پہنچ سکتا ہے تو پہنچنے کی کوشش کرے۔ آج ہم اگر اس میں پہل کرتے ہیں اور پیش رہتے ہیں، جنازے کی نماز میں شرکت کرتے ہیں، جاتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا بھی فائدہ ہوگا جب ہمارا نمبر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کے ساتھ، ہر مومنہ کے ساتھ خاص طور سے اس کے جنازے کی نماز میں اجازت